الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 11 میں خوش آمدید. اس سبق میں اسم جامد، مشتق اور مصدر کی تعریف اور اس کے علاوہ مزید وضاحت ہم نے پڑھنی ہے. جو اردو کتاب کی عبارت ہے اور مسئلہ ہے وہ ہم حل کر چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم فارسی عبارت کو ہم انشاءاللہ حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. اسم برسہ قسم است مصدر و مشتق و جامد. مصدر آنکہ دلالت کنند برکارے و در آخر معنی فارسیش دن یتن باشد چون الضرب زدن والقتل کشتن و مشتق کے برآوردہ شدہ باشد از فعل چون ضارب و منصر و جامد کے نہ مصدر باشد و نہ مشتق چون رجل و جعفر. مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی می باشد و ہم با اقسام دہگانہ صحیح وغیرہ منقسم میں شود. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اسم 3 قسم پر ہے: مصدر، مشتق اور جامد. مصدر وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کام پر اور اس کے فارسی معنی کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، جیسے الضرب زدن اور القتل کشتن. اور مشتق وہ ہے جس کو لایا گیا ہو فعل سے، جیسا کہ ضارب اور منصر. اور جامد وہ ہے جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو، جیسے رجل اور جعفر. مصدر اور مشتق یہ فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں، مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ 10 قسموں میں صحیح وغیرہ میں تقسیم بھی ہوتے ہیں. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، تشریح دیکھ لیں آپ. دیکھیں فعل کی بات پہلے پیچھے گزر چکی ہے. فعل کی ہم نے قسمیں پڑھ لی ہیں. ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے، مزید فی ہوتا ہے، پھر 10 قسموں کے اندر تقسیم ہوتا ہے، صحیح، مثال، اجوف، ناقص وغیرہ. یہ ساری بات چل چکی ہے پیچھے. اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ فعل کی طرح اسم کی 3 قسمیں ہیں. برسہ قسم، سہ کہتے ہیں 3 کو. 3 قسم پر ہے. نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد. اب ان میں سے ہر ایک کی پہلے تعریف کریں گے، مثال دیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں مصدر کو. مصدر کے مصدر وہ ہے دلالت کنند برکارے، جو کہ کسی کام پر دلالت کرتا ہے. فارسی میں کار کام کو کہتے ہیں. بر کا مطلب ہوتا ہے پر، و در کا مطلب ہوتا ہے میں. در آخر معنی میں. فارسیش جو آخر میں شین لگتا ہے نا، یہ اس کی طرف نسبت کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ بنے گا اس کے فارسی کے معنی کے آخر میں کیا آتا ہے؟ دن یا تن آتا ہے. جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں مصدر کا تو نون الف نہ آتا ہے، لیکن جو فارسی کے اندر جو مصدر ہوتا ہے اس کے آخر میں دن آتا ہے، تن آتا ہے. جیسے القتل کشتن اور اسی طرح آوردن، زدن وغیرہ وغیرہ کافی ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. دن یا تن باشد ہوتا ہے، جیسے الضرب زدن مارنا، القتل کشتن قتل کرنا. یہ تو ہو گیا مصدر کی تعریف کہ جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے اور اردو میں آخر میں نون الف نہ اور فارسی کے آخر میں دن یا تن آتا ہے. آگے بتا رہے ہیں مشتق. مشتق مشتق وہ ہے برآوردہ شدہ باشد. آوردہ شدہ باشد جس کو لایا گیا ہو. کس سے؟ از فعل سے لایا گیا ہو، جیسے ضارب اور منصر. اب اس کو فعل سے لایا گیا ہے. فعل کس سے لایا گیا ہے؟ فعل مضارع سے لایا گیا، پھر فعل مضارع کو فعل ماضی سے لایا گیا. یہاں پر یہ والی بات بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشتق جو ہے اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو مصدر سے بنایا جاتا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس مشتق کو فعل سے نکالا جاتا ہے. تو بہرحال اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ اس میں مصدر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں مصدر کو فعل سے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے جامد. وہ جامد وہ ہے نہ مصدر باشد و نہ مشتق، کہ جو نہ مصدر ہوتا ہے و نہ مشتق اور نہ ہی مشتق ہوتا ہے. 3 قسمیں بتائی تھی نا. پہلی قسم تھی مصدر، دوسری قسم تھی مشتق، اور یہاں سے اب تیسری قسم شروع ہو رہی ہے جامد. جامد کے بارے میں بتایا کہ جو نہ مصدر ہوتا ہے اور نہ مشتق ہوتا ہے، جیسے رجل اور جعفر. اب نہ تو یہ مصدر ہے کہ کسی کام پر دلالت کرے، اور نہ ہی یہ مشتق ہے کہ اس کو کسی فعل سے بنایا گیا ہو، بلکہ اس کے علاوہ جو ٹھوس چیزیں ہیں، جامد اشیاء ہیں، یہ ان کے اوپر دلالت کرتا ہے. ان کے آگے کی دان نہیں چلتی، جیسے رجل اور جعفر. یہاں تک تو اسم کی 3 قسمیں مکمل ہوگی. اب اس کے بعد یہاں سے مصدر و مشتق، یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں سے مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اسم کی 2 قسمیں نا، مصدر اور مشتق، یہ بھی فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں. یعنی مصدر بھی ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے، مزید فی ہوتا ہے. یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ مصدر و مشتق مثل فعل خود، فعل کی طرح خود، یہ بھی
کون یہ بھی مصدر اور مشتق بھی ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی میں باشد ہوتا ہے، میں باشد ہوتا ہے، یعنی جو مصدر ہے وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. اسی طرح جو مشتق ہے وہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے. اسی طرح جو مصدر ہے وہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ہوتا ہے. اسی طرح جو مشتق ہے وہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی بھی ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا یہاں سے دوسرا مسئلہ. ہم یہاں سے بتا رہے ہیں تیسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مصدر اور مشتق کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا کہ ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ 10 قسموں کے اندر بھی تقسیم ہوتا ہے. جس طرح فعل 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، فعل صحیح ہوتا ہے، مثال ہوتا ہے، اجوف ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، محموز ہوتا ہے، لفیف ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مصدر بھی مثال ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اجوف ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، مشتق بھی اسی طرح لفیف ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے. جو 10 قسمیں فعل کی ہیں وہ 10 قسمیں مصدر اور مشتق میں بھی پائی جاتی ہیں. یہی بتا رہے ہیں ہم کا مطلب ہوتا ہے بھی. با اقسام، اقسام یہ قسم کی جمع اقسام. دہگانہ، دہگانہ کا مطلب ہوتا ہے 10 قسموں میں. کون سی 10 قسمیں؟ صحیح وغیرہ، صحیح مثال اجوف وغیرہ. منقسم تقسیم میں شود ہوتا ہے، یعنی یہ جو مصدر اور مشتق ہے یہ بھی فعل کی طرح ان 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہ 3 قسمیں یہاں تک 3 مسئلے ہم نے یہاں تک پڑھ لیے ہیں. باقی مسئلے ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں. جامد مصدر اور مشتق سے متعلقہ 3 مسئلے ہم نے پڑھ لیے تھے، 2 مسئلے ہم یہاں پہ مزید پڑھیں گے. عبارت دیکھ لیں. وجامد باعتبار تعداد حروف یا ثلاثی میں باشد مجرد چون راجل و مزید فی چون حمار یا رباعی مجرد چون جعفر و مزید فی چون کرتاس یا خماسی مجرد چون سفرجل و مزید فی چون کباثرا و باعتبار انواع حروف با اقسام 10 گانا منقسم میں شود چون فعل تصریفات بسیار میں دارد و اسم کم و حرف مطلقا نہ دارد لہذا نظر صرفی بیشتر متعلق بفعل است. عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اور جامد تعداد حروف کے اعتبار سے یا ثلاثی ہوگا، ثلاثی میں مجرد ہوگا جیسے راجل اور مزید فی ہوگا جیسے حمارن، یا رباعی مجرد ہوگا جیسے جعفر اور مزید فی ہوگا جیسے کرتاس، یا خماسی مجرد ہوگا جیسے سفرجل اور مزید فی ہوگا جیسے کباثرا. اور انواع حروف کی تعداد کے اعتبار سے 10 اقسام میں تقسیم ہوتا ہے. جیسے فعل اس کی تصریفات وہ زیادہ رکھتی ہے اور اسم کم اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا، لہذا صرفیوں کی نظر زیادہ تر فعل سے متعلق ہوتی ہے. عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا. اب اس کی تشریح دیکھ لیں. تشریح میں سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جامد، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 3 مسئلے ہم نے پڑھ لیے ہیں اور 2 مسئلے ہم نے یہاں پہ مزید پڑھنے ہیں. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوگا مسئلہ نمبر 4. مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ جامد تعداد حروف کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں یہاں سے مصدر اور مشتق میں فرق ہو رہا ہے کہ مصدر اور مشتق تعداد حروف کے اعتبار سے وہ فعل کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، مجرد اور مزید فی ہوتا ہے. اسی طرح مصدر اور مشتق بھی ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، مجرد اور مزید فی ہوتا ہے. لیکن جو جامد ہے، جامد تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. جامد کے اندر فرق یہ ہے کہ جامد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو ثلاثی ہوگا، یا پھر وہ ہوگا رباعی، یا پھر ہوگا وہ خماسی. پھر ان کی آگے 2 قسمیں ہوں گی. ثلاثی ہے تو ثلاثی میں ثلاثی مجرد ہوگا یا پھر ثلاثی مزید فی ہوگا. رباعی ہے تو رباعی میں یا تو رباعی مجرد ہوگا یا رباعی مزید فی ہوگا. خماسی ہے تو خماسی میں بھی یا تو خماسی مجرد ہوگا یا پھر خماسی مزید فی ہوگا. ثلاثی مجرد کی مثال جیسے راجلون. اب یہاں پہ دیکھیں فا عین اور ایک لام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرف نہیں ہے. راجلون بروزن فاعولن، تو یہ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مزید فی کی مثال جیسے حمارن. اب یہاں پر دیکھیں فا عین اور ایک لام میں ساتھ ایک حرف زائد بھی ہے اور وہ حرف زائد ہے الف. حمارن بروزن فعالن. یہ اسی طرح رباعی مجرد ہوگا. رباعی مجرد کا کیا مطلب کہ فا عین اور 2 لام ہوں گے، کوئی اور حرف زائد نہیں ہوگا. جیسے جعفر بروزن فعلل. اب فا عین اور 2 لام ہے، کوئی اور حرف زائد نہیں ہے. یا اسی طرح رباعی مزید فی ہوگا جیسے کرتاسن. کرتاسن میں کیا ہے کہ فا عین اور 2 لام ہے، ساتھ ایک حرف زائد بھی ہے الف. کرتاسن بروزن فعلال. اسی طرح جو جامد ہے خماسی بھی ہوتا ہے. خماسی میں کیا ہوتا ہے کہ فا عین اور 3 لام ہوتے ہیں حروف اصلی میں، اور اس میں یا تو کوئی اور حرف زائد ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر زائد ہے تو مزید فی ہے، اگر زائد نہیں ہے تو مجرد ہے. مجرد کی مثال جیسے سفرجل، یہ بروزن فعلل. اب یہاں پہ دیکھیں فا عین اور 3 لام ہیں. اور مزید فی میں جیسے کباثرا، اب فا عین اور 3 لام کے ساتھ الف آخر میں زائد بھی ہے. تو یہ فرق ہو جائے گا جامد کا مصدر اور مشتق کے ساتھ کہ مصدر اور مشتق میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی، اور جامد میں 2 نہیں بلکہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو یہاں تک جو ہے یہ چوتھا مسئلہ مکمل ہو جائے گا. اب یہاں سے وہ اعتبار انواع حروف مسئلہ نمبر 5 ہے اور آخری مسئلہ ہے.
مسئلہ نمبر 5 کیا بتایا ہے کہ مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ جامد بھی 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب اس اعتبار سے جامد میں مصدر اور مشتق میں برابری ہے، اتفاق ہے، موافقت ہے، اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح مصدر وہ 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، جس طرح مشتق وہ 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ فعل 10 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جو فعل کی 10 قسمیں تھی وہی 10 قسمیں مصدر کی تھی، وہی 10 قسمیں مشتق کی تھی، وہی 10 قسمیں حضرت فرما رہے ہیں کہ جامد کی بھی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں انواع حروف کے اعتبار سے باقسام 10 گانا 10 قسموں میں، 10 گانا 10 قسموں میں منقسم تقسیم میں شود ہوتا ہے۔ وہ 10 قسمیں کون سی ہیں؟ وہ قسمیں وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، محموز کی پھر 3 قسمیں، لفیف کی 2 قسمیں اور اسی طرح مضاف۔ تو یہ 10 کی 10 قسمیں جامد کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک مسئلہ 5 مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آخری بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جو فعل کی تصریفات ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی فعل کی تصریفات مطلب گردانے۔ اب فعل کی گردانے زیادہ ہیں، ماضی ہے، ماضی معلوم کے 14 صیغے ہیں، ماضی مجہول کے 14 صیغے ہیں، پھر معلوم کے ساتھ منفی کے 14 صیغے ہیں، پھر منفی مجہول کے 14 صیغے ہیں، مضارع میں پھر اسی طرح مضارع معلوم، مضارع مجہول 14 صیغے اس کے ہیں، پھر اسی طرح مستقبل کے اندر صیغے ہیں، فعل امر کے صیغے ہیں، نہیں کے صیغے۔ تو فعل کے جو صیغے اور گردانے ہیں وہ زیادہ ہیں اور اسم کی کم ہے۔ جو اس میں مشتق ہے اس کی گردانے ہوتی ہیں۔ اب اسم فاعل کی گردانے ہیں، اسم مفعول کی گردانے ہیں، اسم ظرف کی گردانے ہیں اور اسی طرح صفت مشبہ کی گردانے ہیں، اسم تفضیل کی گردانے ہیں۔ لیکن جو اسم کی گردانے ہیں وہ کم ہیں، فعل کی گردانے زیادہ ہیں، تو اس لیے صرفیوں کی جو زیادہ تر بحث ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اسم کے ساتھ بحث کم ہوتی ہے، اور حرف کی تو گردان ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے جو صرفی حضرات ہیں وہ حرف سے بالکل بحث ہی نہیں کرتے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ چون فعل تصریفات مطلب گردانے بسیار زیادہ مدارت رکھتی ہے، فعل چونکہ اپنی گردانے زیادہ رکھتی ہے وہ اسم کم، اور اسم اپنی گردانے کم رکھتا ہے، وہ حرف مطلق ندارت، اور حرف تو بالکل بھی اپنی گردانے نہیں رکھتا۔ ندارت جو ہے نا یہ داشتن سے ہے، داشتن کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، تو ندارت بالکل بھی اس کی گردانے نہیں ہوتی ہیں، اپنی گردانے نہیں رکھتا۔ لہذا نظر صرفی، اس لیے صرفیوں کی جو نظر ہے، صرفیوں کی جو فکر ہے، صرفیوں کا جو محنت کا میدان ہے زیادہ تر کا مطلب زیادہ متعلق بفعل فعل سے متعلق ہوتا ہے، وہ فعل سے متعلق زیادہ بحث کرتے ہیں کیونکہ فعل کی گردانے زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا باب الحمدللہ مکمل ہو گیا۔